وہ ایک ایسی ہستی تھی جو سب کے دلوں میں بستی تھی، آنکھوں میں خواب سجاتی تھی، منزل کا رستہ دکھاتی تھی، سب مجبوروں لاچاروں کے اور درد اور غم کے ماروں حالات بدلنا چاہتی تھی۔ روشن پر اس کا نقش پا، اس کا جذبہ اور فکر رسا، ہر گام ہماری رہنما۔ وہ ایک ایسی ہستی تھی جو سب کے دلوں میں بستی تھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس ہے اور روزیاں دی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت زیادہ خوش ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں. ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہے اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور خوش ہوتے ہیں اللہ کے نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو اجر کو برباد نہیں کرتے. اور جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، بہت شکریہ. نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں فروخ عباس ہمدانی صاحب. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
وسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا باصدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا باصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا ہے تجھے کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین کہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہے اس زمین میں ہے آسمان میں ہے کہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہے اس زمین میں ہے آسمان میں ہے کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا باصدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
اے رسول امین. بہت شکریہ. آج کا دن ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے کیونکہ ہم یہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو جو نہ صرف پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں بلکہ ایک بہادر رہنما اور مظلوموں کے لیے امید کی کرن تھیں. وہ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک ظالمانہ حملے میں شہید ہو گئیں. ان کی شہادت نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جمہوریت اور انصاف کے لیے لڑنے والوں کو غمزدہ کر دیا. اسی مناسبت سے ایک خصوصی ویڈیو پیش کرتے ہیں. وہ ایک ایسی ہستی تھی جو سب کے دلوں میں بستی تھی، آنکھوں میں خواب سجاتی تھی، منزل کا رستہ دکھاتی تھی. سب مجبوروں لاچاروں کے اور درد اور غم کے ماروں حالات بدلنا چاہتی تھی. روشن پر روز کا نقش پا، اس کا جذبہ اور فکر رسا، ہر گام ہماری رہنما. وہ ایک ایسی ہستی تھی جو سب کے دلوں میں بستی تھی. خواتین و حضرات، محترمہ بھٹو شہید اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاسی جدوجہد میں آئیں. بطور بیٹی انہوں نے اپنے والد کے اصولوں اور نظریات کو اپنایا اور اپنے والد کی عمومی خدمت اور جمہوریت کے مشن کو آگے بڑھایا. ان کے لیے سیاست ایک مشن تھا جس میں عوام کے حقوق اور ان کے مسائل کو حل کرنا اولین ترجیح تھی. آج کی شرکت کی مناسبت سے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ میمونہ عباسی صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نے یاد رکھا ہے ہر ضمیر زندہ ہے، دھڑکنیں یہ کہتی ہیں بے نظیر زندہ ہے. دھڑکنیں یہ کہتی ہیں بے نظیر زندہ ہے. عوام، جمہوریت، پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی قوم کی عظیم رہنما شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی زندہ ہیں. جیل کی سلاخوں سے شہید بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی بیٹی کو عوام کا ہاتھ تھامنے کو بولا. وومنس پولیس اسٹیشن قائم کیے، فرسٹ وومنس بینک قائم کیے، خواتین کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام انٹروڈیوس کروایا خواتین کے لیے، اور ہر پلیٹ فارم پہ وہ خواتین کی آواز بنی. اور آخر میں مجھے 2 منٹ کا کہا گیا تھا بولنے کا، تو کچھ اشارے. وہ قوم کی بیٹی تھی جو قتل ہوئی، وہ خوشبو ہے جو قتل ہوئی، وہ خوشبو ہے. وہ عورت تھی یا جادو تھی، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے، تم زندہ ہو کے مردہ ہو. وہ دکھی دیس کی کوئل تھی، وہ بی بی لال قلندر تھی. کل بھی بی بی زندہ تھی، آج بھی بی بی زندہ ہے. بہت شکریہ. جب ذوالفقار علی بھٹو کو قید میں ڈالا گیا اور ان کے خاندان کو مشکلات کا سامنا ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہر آزمائش کا سامنا کیا. بطور اہلیہ انہوں نے نہ صرف اپنے شوہر آصف علی زرداری کے ساتھ وفاداری نبھائی بلکہ ان کے ساتھ مل کر سیاسی اور سماجی جدوجہد کو جاری رکھا. ان کی زندگی کی جدوجہد میں ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی مشکل میں ثابت قدم رہنا عظیم شخصیت کی نشانی ہے. اب میں دعوت دیتی ہوں سردار شیراز صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے روسٹروم پر تشریف لائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ موقع دیا یہاں پہ بولنے کے لیے۔ آج کا دن اس عظیم ہستی کا دن ہے کہ جس نے پوری دنیا میں پہلی وزیر اعظم خواتین وزیر اعظم منتخب ہوئی جب 1988 میں پاکستان میں۔ ان کا ویژن تھا کہ پورے پاکستان میں جو خواتین ہیں جو پسا ہوا تکبہ رہی ہیں ہمیشہ ان کو امپاور کیا جائے، لیڈی ہر ورکر کو جاب دیں اور ان کو ان کی صحت کا خیال رکھا گیا، ان کو دہلیز پہ جا کے ان کو علاج کی سہولت مہیا کی گئی۔ یہ بینظیر انکم سپورٹ یہ اس عظیم ہستی کا خواب ہے جو آج تعبیر ہوا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ خواتین جو اپنے خاندان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترمہ شہید بینظیر بھٹو کو۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ شہراز صاحب۔ محترمہ بینظیر بھٹو ایک ماں کی حیثیت سے نہ صرف اپنی اولاد کے لیے مثالی تھیں بلکہ انہوں نے قوم کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ بطور ماں وہ اپنے بچوں کے لیے محبت، حوصلہ اور قیادت کا بہترین نمونہ تھی۔ ان کی تربیت کا اثر ان کے بچوں سے جھلکتا ہے جو آج ان کے اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ اب میں آگے اپنے ایک کولیگ کو دعوت دیتی ہوں، مسٹر رضا شاکر صاحب، پلیز اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائیے۔ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کا دن چونکہ شہید بیوی کے حوالے سے ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں تجدید عہد کا دن ہے، کیونکہ جلا گئی ہے چراغ ایسے جو دل کو روشن کیا کریں گے۔ جلا گئی ہے چراغ ایسے جو دل کو روشن کیا کریں گے، مشال روشن کریں گے ایسی نگر نگر میں ضیاء کریں گے، بھلے ہی جاں ہو فدا ہماری وفا کی دیوی وفا کرے گے، جہاں بھی نفرت کے ہیں اندھیرے چراغ الفت جلا کریں گے۔ اور کہاں ملے گی مثال تیری، کہاں پہ تیری نظیر ہوگی، کہاں ملے گی مثال تیری، کہاں پہ تیری نظیر ہوگی، زمانہ جس کی مثال دے گا عدو بھی جس کا حیا کریں گے۔ اور سنا ہے تیری مثال بن کر ابھر رہا ہے تمہارا بیٹا، مگر ابھی بھی تمہارے بیٹے کے حق میں ہم بھی دعا کریں گے۔ اور چمن میں رنگ جمال تیرا ہے یاد ہم کو کمال تیرا، تو یاد آئے گی ہم کو اکثر کہ پھول جب جب کھلا کریں گے۔ کبھی تو آئے گا وہ سویرا تمہاری آنکھوں کے خواب جیسا، کبھی تو آئے گا وہ سویرا تمہاری آنکھوں کے خواب جیسا، نجات غربت سے جب ملے گی یہ چاک دامن سلا کریں گے۔ اور فلک کے دامن میں بیٹھ کر وہ ہماری باتیں بھی سن رہی ہے، فلک کے دامن میں بیٹھ کر وہ ہماری باتیں بھی سن رہی ہے، کہے نہ تم سے جو بات دل کی تو پھر یہ کس سے گلا کریں گے۔ اور کبھی نہ بھولیں گے تجھ کو بی بی، سلام اپنا قبول کر لے، کبھی نہ بھولیں گے تجھ کو بی بی، سلام اپنا قبول کر لے، کمال عظمت ہے جس کی شاکر ہم اس کا چرچا سدا کریں گے۔ جلا گئی ہے چراغ ایسے جو دل کو روشن کیا کریں گے، مشال روشن کریں گے ایسی نگر نگر میں ضیاء کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتی ہوں فدا عباس زیدی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مشرق کی بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صاحبہ، نہایت ہی قابل احترام محترم سیکٹری صاحب، ایڈیشنل سیکٹری صاحب اور بسپ کے جو آفیسرز ہیں آفیشیل اور میرے کولیگس، السلام علیکم. آج جس شخصیت، جس ہستی کے بارے میں گفتگو کا موقع فراہم کیا گیا ہے، کہ جائے کہ وقت مختصر مہیا ہوا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں یہ ہستی بیان نہیں ہو سکتی، اس شخصیت کو کہا نہیں جا سکتا. بی بی شہید آج بھی ہمارے دلوں میں دھڑکتی ہیں. بی بی کا ویژن، بی بی کا فلسفہ آج بھی پاکستان کے اندر زندہ ہے، پاکستان کے اداروں کے اندر زندہ ہے اور ہر گھر میں زندہ ہے. میں تھوڑا سا شاید جذباتی ہو جاؤں، کیونکہ بی بی کے جو آخری لمحات تھے، مجھے یہ موقع ملا کہ وہ میں نے ان کے ساتھ گزارے 27 دسمبر کو. اور جب جب دسمبر آتا ہے، کہ جائے کہ اس میں خوشیاں بھی ہیں، لیکن وہ جو بی بی کا غم ہے 27 دسمبر کا، وہ شاید ہماری خوشیوں پہ بھی حاوی ہو جاتا ہے. ہم بھلا نہیں پائے آج بی بی کو. اس ادارے میں اپنے کیریئر کی شروعات کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ دور میں، یونیورسٹی دور میں پولیٹکس سے، اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے لیے ایفرٹ کرتے تھے، اور ایک خواہش تھی، ایک دل میں چاہ تھی کہ ہمیں بی بی شہید کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے. لیکن شاید خدا کو کچھ اور منظور تھا، خدا کے کچھ اور فیصلے تھے. بی بی جب آئیں پاکستان 2007 میں، تو ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملا، نہ ہمیں موقع ملا. تو یہ ایک کسک، ایک امید دل میں ہمارے رہ گئی. میں کوشش کروں گا کہ مختصر، لیکن یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کیونکہ میں آج بھی بی بی کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں وہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی برسی تھی بی بی کی، 2008 میں ادارہ اسٹیبلشڈ ہو چکا تھا. اس ٹائم کی چیئرپرسن تھی، بی بی کی برسی کا پروگرام تھا. تو ہم گئے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا فدا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا میڈم بی بی کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. انہوں نے میرے سے کہا کہ کام کرنا چاہتے ہو بی بی کے ساتھ؟ میں نے کہا جی بالکل چاہتا ہوں، میری تو خواہش تھی کہ میں بی بی آئیں اور ان کے ساتھ ہم کام کریں. انہوں نے کہا کہ آؤ میرا آفس جوائن کرو، BISP. 2008 میں نے جوائن کیا. 2009 میں میری ٹیسٹ انٹرویو ہوئے، ہم نے کوالیفائڈ کیا، اور پراپر 2009 میں نے ادارے میں جوائن کیا. جو مجھے کام میرے سپرد کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس ٹائم فارم کے اوپر انرولمنٹ ہوتی تھی، اور ہمارے تحصیل دفاتر کھلے ہوئے نہیں تھے. تو پورے پاکستان سے، کیونکہ نیا پروگرام تھا، ایک نیا ویژن تھا بی بی کا، جس کو صدر آصف علی زرداری صاحب نے لانچ کیا، تو پورے پاکستان سے اپروچ کرتے تھے بینیفیشریز بھی اور نوٹیبلز بھی، اور میں نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا تھا. اور بینیفیشریز کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا، اور صبح 9 بجے سے 5 بجے تک. اور یہ میرا وہ تھا کہ میں نے ہر خاتون کو آنے والی سیٹسفائیڈ کر کے بھیجنا ہے. کوئی بھی خاتون بغیر مطمئن ہوئے وہاں سے نہ جائے چیئرپرسن آفس سے. تو جب شام کو تھک ہار کر جب آف ہو جاتا تھا، کمرہ خالی ہو جاتا تھا، اور تھکاوٹ سے ہم چور ہو جاتے تھے، تو جب چہرہ اوپر کرتا تھا تو سامنے بی بی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی تھی. اور اس ٹائم ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سارا دن بی بی مانیٹر کرتی رہی ہیں. تو وہ کام اس طرح لگن کے ساتھ پھر ایک رب بنا کہ ہم بی بی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور آج بھی بی بی، آج تو ہر پاکستان کے ہر اس گھر میں بی بی پہنچ چکی ہے اس پروگرام کے توسط سے. اور وومن امپاورمنٹ کا جو بی بی کا خواب تھا، جو بی بی کا مشن تھا، وہ ہر پاکستان کے گھر میں آج بھی بی بی کا نام زندہ ہے، بی بی کا وہ فلسفہ زندہ ہے. اور کاش کہ اللہ کی مصلحت یہ نہ ہوتی اور محترمہ بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آج ہمارے درمیان ہوتی، تو آپ یقین کریں کہ وہ خاتون تھیں کہ نہ صرف پاکستان، آج امت مسلمہ کا دنیا میں چہرہ کچھ اور ہوتا. ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. آج ان کا بیٹا، ان کے شوہر آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس چیز کو، اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں. مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ہم پر امید ہیں.
اور یہ ادارہ، میں اب تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا جو میرے کولیگس ہیں، کہ عبادت سمجھ کے آپ لوگوں نے اس ادارے میں کام کیا ہے، نو ڈاؤٹ، جو شروع سے لے کے آج تک ہیں، جو فیلڈ امپلائیز ہیں. اور جو چیز میں نے محسوس کی ہے شاید آپ نے بھی محسوس کی ہو، کہ بی بی زندہ ہے ہمارے درمیان. بی بی ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمیں مانیٹر کر رہی ہیں. بی بی ہم سے راضی بھی ہوتی ہیں، بی بی ہم سے ناراض بھی ہوتی ہیں. جب ہم کہیں کوتاہی کرتے ہیں تو شاید بی بی ہم سے ناراض بھی ہوتی ہیں. اور جب ہم دل جان کے ساتھ ہم بینیفیشریز کی، غریب عوام کی مدد کرتے ہیں، ان کو سہولیات پہنچاتے ہیں، تو بی بی ہم سے راضی بھی ہوتی ہیں. تو بس ہم نے عبادت سمجھ کے کہ جو ادارہ ہے ہمارا بہت ذمہ دار سے کام کرنے والا ادارہ ہے، اس میں کوتاہی بالکل بھی برتی نہیں جا سکتی. تو ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے، ان کی فلسفے کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، پاکستان میں زندہ ہیں، اور تا قیامت وہ بی بی زندہ رہیں گی، کیونکہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں. اور اس پروگرام کے توسط سے بی بی ہر گند میں زندہ ہے. شکریہ. بہت شکریہ فدا صاحب. اب میں دعوت دیتی ہوں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے سردار عظمت صاحب کو. پلیز تشریف لائیے. مشرق کی بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی. عشق مارے ایویں پھر دے، عشق مارے ایویں پھر دے، جویں جنگل دے وچ ڈور، بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور. یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی بات ہوئی تو مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ لیاقت باغ میں وہ وقت گزارا، اور وہ وقت ہمارا زندگی میں ہمارا سرمایہ ہے. لیکن آج 2024 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آڈیٹوریم میں کھڑے ہو کر جب میری اس بورڈ پہ نظر پڑی کہ عورت خود مختار ہے اور معاشرہ تب پروکار ہے، تو میں اس وقت مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو دیکھتا ہوں، جنہوں نے آج جب ہم 2024 میں وسپ کے پلیٹ فارم سے ڈیجیٹل اینڈ فائنینشیل لٹریسی پروگرام کے تحت اپنی خواتین کو بینکنگ کی سہولیات کے مطابق بتا رہے ہیں، تو اس خاتون نے اس وقت جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے خواتین کے بینک فرسٹ وومن بینک کی بنیاد رکھی، جس میں خواتین کو کاروبار میں حصہ کرنے کے لیے اجازت ملی. آج ہم خواتین کی اس ادارے کے پلیٹ فارم سے جب امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پنڈی کا باسی ہونے کی حیثیت سے 1994 میں پہلا قائم ہونے والا فرسٹ وومن پولیس اسٹیشن مجھے نظر آتا ہے، جہاں گھریلو جھگڑوں کا شکار خاتون آ کر آزادانہ اپنے دل کی بات خواتین آفیسر سے کیا کرتی تھی. آج جب میں بے نظیر دشنما میں حملہ مئو کی بات کرتا ہوں، ان کو دی جانے والی سہولیات کی بات کرتا ہوں، تو مجھے ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی بے نظیر بھٹو کی بنائی ہوئی لیڈی ہیلتھ ورکر گاؤں میں، گھوٹ میں، گھروں میں جا کر صحت کی آگاہی دیتی ہوئی واضح ان دیواروں پر نظر آتی ہیں. آج جب ہم سٹنٹنگ کا شکار بچوں کی امیونائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو آج کی خاتون اول آسوا بھٹو زرداری، جو کہ چند ماہ کی بچی تھی، اس ملک میں پہلی خاتون بیلی بچی جو پولیو کے قطرے پیتی تھی، وہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ویژن کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، اور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خزدار سے کاشکر تک، مہران سے دیلم تک، اور پنجاب کے تمام ملازمین کو یہ کہتا ہوں، خدا کی قسم تم خدمت کر رہے ہو، تم جنت کما رہے ہو اگر تم اس ویژن کے ساتھ کھڑے ہو، اس مظلوم عورت کے ساتھ تم کھڑے ہو جس کو اس سے پہلے جب تک محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم نہیں بنی تھی، اس ملک میں الگ سے قانونی سہولیات، بینکنگ سہولیات فراہم نہیں کی گئی تھی. آج
پارلیمان میں ان کی شمولیت کی اگر بات کریں تو ہم کیوں نہ بات کریں کہ وفاقی اور صوبائی اداروں میں قانون سازی کر کے خواتین کو یہاں پر ترقی کے عمل میں موقع دیا گیا. تو آئیں آج اگر ہم نے اس غم کو طاقت بنانا ہے تو ہمیں صرف ہم مینجمنٹ سے ہر دفعہ بات کرتے ہیں ہمیں چاہے حقوق دیں سب کچھ دیں, ہر دفعہ بات کریں گے, لیکن آج ہم یہ بات نہیں کریں گے. آج ہم ان سے وعدہ کریں گے آج محترمہ بے نظیر بھٹو کے وین کو آگے لے جانے کے لیے, اس ملک کی خواتین کی ترقی کے لیے, اس ملک میں بچوں کو آؤٹ آف سکول, آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جنوبی ایشیا کے بچوں کے لیے, ان آؤٹ آف سکول بچوں کو سکول میں لانے کے لیے, سٹنٹنگ کو روکنے کے لیے, عورت کو عزت دینے کے لیے آپ پروگرام شروع کریں. 20 ملازمین اس پروگرام کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ پچھلے 15 سال آپ شرمندہ نہیں ہوئے تو آنے والے نسلیں میں یاد رکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین نے خواتین کی ترقی کے لیے سپاہیوں کا کردار ادا کیا. وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے, لیکن میں آج کی تقریب منعقد کرنے پر مینجمنٹ کا اگر شکریہ نہ ادا کروں تو یہ زیادتی ہوگی. میں آپ سب کا تہ دل کے سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ محفل سجائی, بالخصوص چیئرپرسن صاحبہ کا, جناب سیکٹری صاحب کا, ایڈیشنل سیکٹری صاحب, ڈی جی صاحبان, آپ سب نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اس وعدہ کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ کہ ہم نئے عزم سے بنیاد سحر رکھتے ہیں. آپ اپنا پروگرام بنائیں, 20 ملازمین آپ کو اس پروگرام پر آگے لیڈ کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. مشرق کی بیٹی زندہ ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بصیرت اور قیادت نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا. وہ نہ صرف خواتین بلکہ ملک کے تمام محروم طبقے کے لیے امید کی کرن تھیں. ان کی رہنمائی میں شروع ہونے والے فلاحی اقدامات جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آج لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا رہا ہے. اب میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ پرجوش انداز میں استقبال کریں چیئرپرسن BISP روبینہ خالد صاحبہ کا, جو اسٹیج پہ تشریف لائیں گی اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گی آپ کے ساتھ. مشرق کی بیٹی زندہ ہے. مشرق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کیونکہ ایسا موضوع ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے, اٹس اے ویری ایموشنل تھنگ فار می ٹو ٹاک اباؤٹ بی بی. میرے لیے مشکل ہوتا ہے اگر ان کی شہادت کی بات کی جاتی ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ وہ اب ہم میں نہیں ہے, لیکن وہ ہم میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہم میں اس وقت موجود ہے. خاص کر کے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ پروگرام بیسڈ ہی ہے ان کے ویژن پہ, ان کی سوچ پہ. اور جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے. آئی تھنک وی آر آل ویری بلیسڈ کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اب جو دکھی انسانیت ہے, جو مجبور لاچار لوگ ہیں, ان کی خدمت کا موقع دیا ہے. اور یہ میں اس کو ایک پریویلیج سمجھتی, یہ ہم سب پہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے پہلے دن یہاں جوائن کیا اسی آڈیٹوریم میں, اسی ہال میں نے آپ سے یہی بات کی کہ یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک امتحان ہی میں اس کو سمجھتی ہوں, کہ اس سے اگر ہم سرخرو ہو جاتے ہیں اس امتحان میں تو ہم نے اپنی آخرت بھی سنوار لی, ہم نے اپنے لیے جنت بھی کنفرم کر لی. تو جیسا کہ مجھ سے پہلے جو مقررین تھے انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ایک وسیع موضوع ہے کہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے نہ کافی ہوتے ہیں. آپ اس کو اس طریقے سے نہ سمیٹ سکتے ہیں, نہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھی. مجھے صرف میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گی کہ مجھے 26 دسمبر کی وہ شام نہیں بھولتی جب بی بی شہید واز ان پشاور میں, اگر آپ کو یاد پڑتا ہو ان کا اس لیاقت باغ سے پہلا جلسہ 26 دسمبر کو پشاور میں تھا.
اور وہ حسب معمول ہمارے گھر تشریف لائیں جلسے سے پہلے. تو وہاں تھریٹس تھے. جو ڈی پی او تھے, سی سی پی او تھے, وہ بار بار میرے بھائی کو فون کر رہے تھے کہ دیر از اے تھریٹ, دیر از اے تھریٹ, آپ ٹھہر جائیں, ابھی ٹھہر جائیں. تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ڈیلے کریں جانے کو, جتنا ہم ڈیلے کر سکتے ہیں تاکہ جو کلیئرنس ہے وہ ہمیں مل جائے. بار بار وہ ان سے پوچھتی تھی کہ کیا بات ہے, ہم کیوں نہیں جا رہے. تو وہ کہتا تھا ٹھہریں, ابھی ذرا آپ چائے ملے, ٹھہریں آپ ذرا تھوڑا ریسٹ کر لیں, ٹھہریں ابھی ذرا پنڈال میں لوگ ابھی آ رہے ہیں. آخر نیچرلی وہ بیوی تھی, انہوں نے کہا اصل بات بتاؤ, اصل بات ہے کیا, یہ تم مجھے ادھر ادھر بہانے کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ جی ایسا. تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ نہیں, جو میری رات قبر میں ہے, میں اپنے عوام, اپنے لوگوں کے لیے پاکستان آئی ہوں. تو اگر مجھے ان سے دور رہنا ہے اور گھر میں ہی بیٹھ جانا ہے تو یہ میں نہیں کروں گی. میں ایز اے مسلمان, ہم سب کا بلیف ہے, ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو جو رات میری اگر قبر میں آئے گی وہ آئے گی, اٹھو سب چلو. یہ تھی اس کی ہمت, یہ تھی اس کی جرأت. اور یہ ہمت اور جرأت ایون 18 اکتوبر کا جو واقعہ ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. 18 اکتوبر کو جو سانحہ کارساز ہوا, میں سمجھتی ہوں ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو ہم کہتے کہ جی گھر ہی بیٹھتے. لیکن وہ اسی صبح اٹھ کے جو ان کے ہمارے زخمی کارکنان تھے, ان کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹلز میں پھرتی رہیں. کراچی کے مختلف اسپتالوں میں وہ داخل تھے. جن گھروں کے شہادتیں ہوئی تھیں ان گھروں میں دعا کے لیے جاتی رہیں. یہ ہوتا ہے لیڈر اور یہ ہوتا ہے ویژن. تو جیسے میں نے کہا کہ وہ 26 دسمبر کی جو شام تھی وہ ایک ہمارے لیے تو بہت خوشی کا باعث تھی. اور شاید انہیں ادراک تھا, شاید وہ جانتی تھی, اور ایک نور تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیونکہ جو چمک, جو خوبصورتی اس وقت بھی تھی تو خوبصورت تھی, لیکن اس دن جو ان کی خوبصورتی تھی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جگمگاہٹ ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں کہ ان کی طرف آپ آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. اور میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ جیسے آپ ٹیوب لائٹ یا روشنی ہوتی ہے تو آپ اس کو اچانک سے دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں, تو یو ہیو ٹو لک اوے کہ مطلب میری آنکھیں اپنی جگہ پہ آ جائے. وہ ایک نظارہ تھا ان کا, وہ ایک چمک تھی, ایک خوبصورتی تھی, یا شہادت کی تیاری تھی. تو وہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ وہ آخری جو لمحات تھے, کاش وہ 26 دسمبر ہم ان کو روک لیتے, نہ جانے دیتے. لیکن جو اللہ کی رضا ہے اس میں ہمیں اپنی رضا کرنی پڑتی ہے. تو یہاں سے میں پھر واپس اسی بات پہ آؤں گی کہ جس طرح ہم سب ہیں, ہم ایک جو یہاں پہ موجود ہیں, یہ پروگرام میرا مقصد یہ تھا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فیملی ہے, میں اپنے جو ساری ٹیم ہے اس کو فیملی سمجھتی. ہم سب ایک خاندان کے افراد ہیں. ہم نے اپنے مشکل وقت میں اور اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ دینا ہے. تو ایک فیملی ہوتے ہوئے میری یہ آج کی جو تقریب ہے, میں آپ سے الگ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے, جو خوش قسمتی ہے ہماری, میں سمجھتی ہوں آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عرصہ دراز سے اس ادارے سے منسلک, آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں, بشرطے کہ آپ اس کو اپنی خوش قسمتی بنائیں. بشرطے کہ جس کام کے لیے, جس مشن کے لیے ہم اس پروگرام میں آئے ہیں, وہ ہم اس کو پوری ایمانداری اور پوری تندہی سے پورا کر سکیں. میں آپ کو کہہ نہیں سکتی کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اگر آپ ایک غریب کی مدد کرتے ہیں, اس کی جو ہے بات سنتے ہیں, اس کا کام کر کے دیتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے کتنی بڑی نیکی ہے. اس سے بڑی نیکی دنیا میں اور ہو نہیں سکی تھی کہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں. آپ اس مجبور اور ستائے ہوئے لوگ جو ہیں
وہ جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو عزت سے ان سے ساتھ پیش آئیں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بیوی کا ویژن تو ہے ہی ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے، میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی. لیکن بیوی کا جو ویژن ایک اور بھی تھا جس کی طرف ہم نے اب قدم بڑھایا ہے، ہم سب مل کے اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہمارا جو ہے سکلز ٹریننگ کا پروگرام ہے. کیونکہ ہم مدد تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہم زندگیاں بہتر نہیں بنا رہے، ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے. ہم نے ان کی زندگیاں بہتر بنانی ہے، ہم نے ان کے لیے جو ہے ایک نئی دنیا جو ہے ان کے لیے جو ہے، جو بی بی کا ایک، میں نے پچھلے دنوں ایک ان کی ڈاکیومنٹری دیکھی، وہ سندھی میں تھی، پرانی ڈاکیومنٹری میں تھی. تو ان کا ایک فکرہ ہے جو میرے ذہن میں بالکل گڑ گیا ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہنر آپ کا سرمایہ ہے. اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، ہنر آپ کا سرمایہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری فلسفی ہے، اس کے اندر ایک پوری سوچ ہے کہ ہنر ایسی چیز ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کبھی بے بس لاچار نہیں ہو سکتے، آپ کو کبھی جو ہے نا بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کبھی بے روزگاری کا سامنا نہیں پڑے گا. آپ سے وہ کا ہنر آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. آپ کے پاس اگر ہنر ہے تو آپ کے پاس جو ہے امپلائیبلٹی ہے. تو ہم نے اب انشور کرنا ہے، ہم سب نے مل کے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فیملی ہے، جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، جو ہمارے اور بہن بھائی ہیں جو ریجنل دفتروں میں ہیں، جو ڈسٹرکٹ کے دفتروں میں ہیں، ان کو بھی ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے بہتر زندگی کی طرف جانا ہے ان کے لیے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں. تو بہتر زندگی، یہی بات میں اور سیکرٹری صاحب ابھی اسی سلسلے میں ہم گئے ہوئے تھے یو کے، ہماری ملاقاتیں ہوئیں، کافی بات چیت ہوئیں، سیکرٹری صاحب نے بھی بڑے اچھے وہاں پہ ان کو جو ہے سجیشنز دیے. تو وہاں ہم نے ایک سمپل سا جملہ بولا، وہ ان کو بہت پسند ہے کہ میکنگ لائفز بیٹر. وی آر میکنگ لائفز ایزیئر ایٹ دا مومنٹ but we are not making them better. So we should move from making lives easier to making lives better. اور انشاءاللہ together all of us will do it. Because economic اصل جو empowerment ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ ہے. ہم 10,000 آگاہیاں کر لیں، ہم 10,000 جو ہے اویئرنیس کے پروگرامز کر لیں، لیکن جب تک عورت خود مختار نہیں ہوگی، معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوگی، وہ کسی قسم کی جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اس ملک کی نہیں ہو سکتی، اس گھرانے کی نہیں ہو سکتی. تو ہم سب نے مل کے آج آپ یہ سب مجھ سے وعدہ کریں گے جتنے یہاں پہ موجود ہیں کہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اس مشن کو آگے لے جانے کے. جو یہ آپ نے یہاں فکرہ لکھا ہے، کہ یہاں پہ جو لکھا ہے آپ نے کہ خود مختار عورت باوقار عورت، تو ہم نے اس کی طرف جانا ہے انشاءاللہ. تو میں آپ سب کا again I'll thank all of you and I expect and I will get this promise all from all of you کہ ہم نے مل کر جو ہے نا پاکستان کے جو بے روزگار اس وقت ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کو جو ہے ان کی زندگیاں بہتر بنانی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی زندہ ہے، مشرق کی بیٹی